حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، ان کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، کیونکہ وہ ایک خطے کے نبی تھے، ایک قوم کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، لمیٹڈ اور محدود زمانے کے لیے وہ نبی تھے۔ لیکن جو نبی آخری نبی ہے یہ کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی زبان کے لیے نہیں، اس کے آتے ہی ساری شریعتیں منسوخ اور انویلڈ ہو جاتی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں اپنی شریعت پر چلنے کا حکم نہیں ہوتا۔ ان کی شریعت کے آنے کے بعد عیسیٰ جب آئیں گے تو فقہ حنفی کی تبلیغ نہیں کریں گے، فقہ شافعی کی تبلیغ نہیں کریں گے، فقہ حنبلی اور مالکی کی تبلیغ نہیں کریں گے، خود اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، بلکہ ما انا علیہ اليوم واصحابی کے تحت جو خالص دین، جو سچا دین، کتاب و سنت پر مبنی جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اسی کی ترویج و ارشاد کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کا دن محرم کہلاتا ہے۔ کیوں کہلاتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل حق ہیں، ہم صحیح کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ایک آیت قرآن کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی جب آئے تھے تو حالات خراب تھے، نبی کی تعلیمات آج بھی ہیں، حالات خراب ہیں۔ اللہ کا احسان اس وقت بھی تھا نبی کو بھیج کر کے، اللہ کا احسان آج بھی ہے نبی کی تعلیمات کو باقی رکھ کر کے۔ اس وقت کی اصلاح کا طریقہ یہ بتلایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اصلاح کیسے کرتا تھا؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی قرآنی آیات کی تلاوت کرتا تھا، انہی آیات کی روشنی میں اس کی ذمہ داری تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اپنی فرمودات کی روشنی میں، اپنی پیاری پیاری حدیثوں کی روشنی میں وہ نبی شرح کرتا تھا، وضاحت کرتا تھا۔ یہ نماز ہے، طریقہ ہم سے لو، یہ زکوٰۃ ہے، نکالنے کا طریقہ یہ ہے، یہ حج ہے، اس کے طریقے یہ ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ فرض ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ معاملات ہیں، ساری ڈیٹیل نبی بتا رہا ہے۔ اور کیا کر رہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ان کی خرابیوں کو کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں دور کر رہا ہے۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اسلام انتہائی قسم کرسی کے عالم میں ہو گیا۔ امت کے ایمان کو ہر محاذ پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض 2 سال کچھ مہینے کے اندر بچایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار دور آتا ہے، تقریباً 10 سال تک آپ پورے آب و تاب کے ساتھ فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ایک مجوسی جس کا مزار آج ایران میں بنا ہوا ہے، فیروز ابو لولوا، بابا شجاع الدین فیروز ابو لولوا کے نام سے جس کا مزار بنا ہوا ہے، اور اسلام کی نام نہاد ایک جماعت اس سے فریاد طلب کر رہی ہے۔ وہ مجوسی تھا، خوف سے خنجر سے خود کو مار لیتا ہے، مدینہ میں مرتا ہے مردود مدینے میں، اور اس کا مزار ایران میں بنا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے، اور اسے مالک ابن اشتر نامی خبیث انسان، جسے ایک مجلس میں ہے کہ عمر نے جب دیکھا تھا تو اپنی ایمانی فراست کی بنیاد پہ یہ کہا تھا یہ کون ہے، جب بتلایا گیا تو حضرت عمر نے کہا اس کے ذریعہ ایک انتہائی گھناؤنا اور انتہائی مسلمانوں کا آزمائشی دن ہوگا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت عثمان کا جب قتل ہوتا ہے تو یہ بلوائیوں کے نتیجے میں، جھوٹ اور فریب کے نتیجے میں، سازشوں کے نتیجے میں، فتنوں کی جال بننے کے نتیجے میں، اور امت میں اس کے بعد سے فتنوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی قتل کرتا ہے،
اور ان کے 6 مہینے اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کے قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سن 61 ہجری کے اندر دھوکے سے بلا کر کے، جھوٹے خطوط بھیج کر کے، اور کیسے کیسے بلا کر کے سازش کے تحت کوفہ میں کربلا کے میدان پر آج ہی کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان شہید سن 61 ہجری میں ہوتے ہیں، اور بنو بویہ کی حکومت میں 352 ہجری میں ماتم کا، لعن و طعن کا، سب و شتم کا، صحابہ کو گالیاں دینے کا، اور اسی طرح سے گریبان چاک کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری۔ اور اسی کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن محرم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا دن ایک تیوہار کا دن ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ماتم سے ہوتا ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے جو ہم میں سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اس مہینے کو نحوست کا مہینہ، شوق کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس مہینے میں شادیاں نہیں کیا کرتے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ راگ الاپتے وہ ہیں، یہ باتیں کرتے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کے خاندان کا حصہ یا نبی کے خاندان سے ہر درجہ محبت کرنے والے کہتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے، اگر سچ مچ نبی سے الفت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے، نبی کے خاندان کے پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، ماضی کی تاریخ الٹ کر دیکھ لیجئے، جھوٹ کی کتنی داستانیں گڑھی گئیں، فریب کی کتنی داستانیں گڑھی گئیں، کتنے جھوٹ بولے گئے اس واقعے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آج کا دن سوگ کا دن ہو سکتا ہے، ماتم کا دن ہو سکتا ہے، عزاداری کا دن ہو سکتا ہے۔ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے، وہ بھی عورتوں کے لیے، مرد سوگ نہیں مناتا، مرد کے لیے سوگ نہیں ہے، مرد کے لیے گریبان چاک کرنا نہیں ہے، مرد ہمتی ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آپ کی آنکھیں تک گیلی ہوتی ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں ان العین لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا۔ آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن آنکھیں گیلی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہ ہوا کرے، انسان گریبان چاک کرے، انسان اپنے سینے کو لہو لہان کرے، انسان اپنے گالوں کو پیٹے اور یہ اظہار کرے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام رملہ تھا، ان کے والد ابو سفیان کا جب انتقال ہوتا ہے، یہ اس وقت انتقال ہوتا ہے جب یہ بیوہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ 3 دن گزرتا ہے، اس کے بعد موجودہ اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ میک اپ کرتی ہیں، اور میک اپ کرنے کے بعد اپنے گرد پیش میں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہتی ہیں مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ کہہ سکوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس خاتون کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو اللہ کے قرآن نے 4 مہینے 10 دن اس کو سوگ کی اجازت دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان سے پہلے ان کے بھائی حسن زہر کھلایا جاتا ہے، شہید ہوتے ہیں، ان کے والد شہید ہوتے ہیں، ان کے خالو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کے بہنوئی حضرت عمر شہید ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے
تشیع کے نرغے میں ہم اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ الزہرا سے کتنے بچے تھے. ہم صرف حسن و حسین کا نام جانتے ہیں. آج یہ بھی یاد کر لیجئے ایک بچی بھی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا کہ وہ ام کلثوم ہیں. کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث تھی اپنے عہد خلافت میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی. اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے، سارے ناطے، سارے خاندانی تعلقات ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی رشتہ اور ناطہ ایمان کے علاوہ باقی رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا رشتہ رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں تو آپ کے خاندان کا نہیں ہوں، قیامت کے دن اس شرف سے میں محروم رہوں گا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ اور بنت علی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، وہ حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. آج شیعی دنیا حضرت ابو بکر کو گالیاں ہی نہیں دیتی.